السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب معاملہ اللہ کا اور تمہارا ہوگا، اللہ تم سے نپٹ لے گا، تم سے حساب لے لے گا۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت کی ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں، ان سے باز آتے ہو یا نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش لاحق ہو گئی کہ ہم جو اتنے عرصے تک شراب پیتے رہے تو یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج سائنس کی زبان میں جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے جسم کا تو کوئی ایک خلیہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں شراب کے اثرات نہیں پہنچے ہوں گے، تو اب ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اب کس طریقے سے یہ گندگی ہمارے جسموں سے دھلے گی؟ ان کی یہ تشویش بجا تھی جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا اور ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ تو اس پر مومنین کی تسلی کے لیے فرمایا گیا تھا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کے دل جوئی کے لیے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا اتَّقَوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا فَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جب تک وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنون سے محبت کرتا ہے۔ کسی شے کی حرمت کی قطعی حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا۔ یہ کوئی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے، یہ تو شرعی اور اخلاقی قانون کا معاملہ ہے، طبعی قانون کا نہیں۔ طبعی طور پر تو کچھ چیزوں کے اثرات واقعی دائمی ہو جاتے ہیں، لیکن مورل لا کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ گناہ تو احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو سچی توبہ سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ عذر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حقیقی توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ صدق دل سے توبہ کی جائے تو نام اعمال بالکل دھل جاتا ہے، لہذا ایسی کسی تشویش کو بالکل اپنے قریب مت آنے دو۔ یہ دراصل 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی اللہ کو مان لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور اس کے احکامات پر چل پڑے۔ اس سے اوپر کا درجہ ایمان ہے، یعنی دل کا کامل یقین، جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ مصدقات ایمان قلب میں اتر جائے گا تو اعمال کی کیفیت بدل جائے گی، اعمال میں ایک نئی شان پیدا ہو جائے گی، زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا جو کہ خالص اللہ کا رنگ ہوگا۔ ازرو الفاظ قرآنی، اور اس سے بھی آگے جب ایمان عین الیقین کا درجہ حاصل کر لے تو یہی درجہ احسان ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے، یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اس کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو، اور اس میں تقویٰ کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
في أمان الله.